نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث پاک جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن جو امت کی آپ نے شفاعت کرنی ہے اس سے متعلق ہے، اور اس پہ کثرت سے احادیث پاک موجود ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اختیار عطا فرمائے گا کہ جس امتی کی آپ شفاعت کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ ترمذی کی ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے گناہگار لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ عرض کی گئی حضور کب تک اور کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ تو اس میں یہ جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے آخری امتی اور غلام جب تک جنت کے دروازے پر نہ نظر آ جائے گا اتنے تک میں شفاعت ہی کرتا رہوں گا، اور وہ وقت ہوگا کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنی مہربانی کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمائے گا، سل تعطا اشفع تشفع او کما قال، کہ اے میرے محبوب آج ہم آپ کو عطا فرمانے والے ہیں، آپ سوال کرتے جائیے، آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا، آپ شفاعت کرتے جائیے، آپ کا رب قبول فرماتا جائے گا۔ اور تو اس میں جو حدیث پاک آ رہی ہے اس میں بھی اسی طرح کا مفہوم ہے۔ حضرت عمران بن حسین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، قال یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیدخلون الجنت ویسمون الجہنمیین۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن صرف ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پوری قوم کو حضور کی شفاعت کے سبب اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دے گا اور جنت میں داخلہ دے دے گا۔ تو یقین جانیے کہ یہ کتنا حضور کی نگاہ کرم ہوگی قیامت کے دن، اور ہم یہی التجا اور امید رکھتے ہیں بارگاہ رب العالمین سے کہ ہم گناہگاروں کو میدان قیامت میں حضور کی شفاعت کا حق نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔